المہند المفند میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر والی حیات ہے اس کو دنیاوی حیات سمجھتے ہیں. برزخی ہے لیکن کیا ہے؟ دنیاوی ہے. تو آپ یہ مبہم عبارت ہے. آپ علماء دیوبند سے اس کا مطلب پوچھیں، حضرت یہ مبہم دنیاوی بھی ہے اور برزخی بھی مان رہے ہو، تو برزخی ہے تو دنیاوی نہیں ہوتی، دنیاوی ہے تو برزخی نہیں ہوتی. اب جو شر پسند لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا دیکھو یہ دنیاوی حیات کے ساتھ قبر میں زندگی کے قائل ہیں، تو یہ تو گمراہانہ عقیدہ ہے. جب آپ علماء دیوبند سے پوچھتے ہیں تو جتنے بھی بڑے بڑے علماء دیوبند ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے ہمارے اکابر گزرے ہیں، وہ سب اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اصل میں برزخی ہے، دنیاوی سے تشبیہ دی گئی ہے، دنیاوی کی طرح ہے. جب طرح مان لیا، جب آپ کہتے ہو زید شیر کی طرح ہے، اس کا مطلب وہ شیر نہیں ہے. تشبیہ جبھی دی جاتی ہے جب آپ یہ مان لیتے ہو کہ وہ ہے نہیں. تو علماء دیوبند اس کے قائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، دنیاوی کی سے تشبیہ دی گئی ہے. اب تشبیہ جب بھی کسی کو کسی چیز سے دی جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس چیز میں تشبیہ دے رہے ہیں. جب تک اس کی ایکسپلینیشن سامنے نہ آئے آپ اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے. مثال کے طور پر میں نے کہا زید شیر کی طرح ہے، آپ نے فوراً ایک یوٹیوب پہ کلپ بنایا، ابے انہوں نے کہہ دیا زید کی دم ہے. میں کہہ رہا ہوں میں نے تو نہیں کہا زید کی دم ہے، آپ کہہ رہے، آپ نے فوراً فتنہ کر دیا کہ آپ نے خود نہیں کہا زید شیر کی طرح ہے اور شیر کی دم ہوتی ہے، اس کا مطلب آپ زید کی بھی دم کے قائل ہو. پھر آپ نے کہا ابے اس نے زید کی گستاخی کی ہے، اس نے زید کو کہا یہ درندہ ہے. یہ کیا ہے؟ درندہ ہے. یوٹیوب پہ آپ نے کلپ بنا کے نا، اور آپ کے بے وقوف اور جاہل قسم کے فالوورز تھے، وہ بھی زندہ باد زندہ باد، اور وہ بھی آ گئے نا سارے، چونکہ ایک ہی جیسے لوگ، جب آپ گندگی کہیں ہوتی ہے تو سارا گند وہاں پر اکٹھا ہو جاتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں بھائی زید شیر کی طرح ہے، میرا عقیدہ ہے یہ زید شیر کی طرح. ابے زید کو بھیڑیا کی طرح درندہ مان لیا اس نے، جیسے شیر چیر پھاڑ کرتا ہے زید بھی درندہ ہے. کوئی عقل مند اٹھا، اس نے کہا یار مفتی صاحب سے پوچھو کہ مفتی صاحب کا مطلب کیا ہے زید شیر کی طرح ہے. تو میں کہوں گا بھائی بہادری میں کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ شیر سے. آپ کہیں گے آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے تو زید کی عظمت کو اور زیادہ بڑھا دیا. تو تشبیہ وجہ شبہ دیکھی جاتی ہے کہ کس چیز میں تشبیہ دی جا رہی ہے. تو علماء دیوبند نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی حیات کو دنیاوی حیات سے تشبیہ دی ہے، تو وہ تشبیہ ہے اس معنی میں کہ وہ بہت طاقتور ہے. اس طاقت اور پاور کو ایکسپلین کرنے کے لیے کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں. دیکھو ہر شخص کو قبر میں ایک خاص نوعیت کی زندگی ملتی ہے، یہ ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے. حتیٰ کہ کافر کو بھی خاص نوعیت کی زندگی ملتی ہے جس کی وجہ سے اس کو قبر کا عذاب اور ثواب محسوس ہوتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے شہداء زندہ ہیں. کافر کے لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال بولو نا نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی شہداء کو کچھ زیادہ پاورفل حیات ملتی ہے. کیا خیال ہے؟ نیک لوگوں کو یا عام مسلمانوں کو کافروں سے زیادہ پاورفل حیات، اور شہداء کو عام مسلمانوں سے زیادہ پاورفل حیات، اور پیغمبر کا درجہ شہداء سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبروں کو اور بھی زیادہ پاورفل حیات ملتی ہے. تو وہ اس کی طاقت اور قوت کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ وہ کیا ہے؟ دنیاوی کی طرح ہے. تبھی ترجمے میں طرح لکھا ہوا ہے. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عین دنیاوی ہے، کیونکہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر موت واقع ہوئی ہے، آپ کا جو ہے وہ آپ کی جو ازواج تھیں انہوں نے عدت گزاری ہے، اس عدت کے دوران انہوں نے زینت اختیار نہیں کی ہے. آپ کی ازواج پر آپ کے بعد نکاح کو حرام قرار دیا گیا، اس لیے کہ آپ کی موت کو مانا گیا نا. انکا میتون وانہم میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے. اتنی ساری نصوص کا تو میں سمجھتا ہوں ٹماٹر والا انکار نہیں کر سکتا. علماء دیوبند کہاں سے انکار کریں گے؟ اور اگر اتنے بڑے بے وقوف ہیں نا علماء دیوبند کہ اتنی قرآن و سنت کی واضح نصوص جس میں آ رہا ہے نبی آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے، نبی کی بیویاں عدت بھی گزار رہی ہیں، اور اتنی واضح نصوص کہ حضرت عمر حضرت ابوبکر خطبہ دے رہے ہیں بخاری میں کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ لوگوں تم میں جو سمجھتا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی عبادت کرتا تھا تو نبی پر موت واقع ہو گئی ہے. اگر ان تمام نصوص کا علماء دیوبند انکار کر رہے ہیں تو پھر یہ منافقت ہے ان کو مسلمان کہنا. یہ کیا ہے؟ یہ منافقت. پھر آپ بولو یہ کافر ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے، بخاری مسلم کی واضح حدیثوں کا بھی انکار کر رہا ہے. پھر آپ یہ ڈرامے بازی نہ کرو کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے بھائی؟ قادیانیوں کو آپ ختم نبوت کی وجہ سے کافر کہتے ہو، انہوں نے ایک آیت کا انکار کیا نا خاتم النبیین کا. تو علماء دیوبند تو پھر اتنی ساری آیتوں کے منکر ہے.